بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے 1 سال تک معافی منگوائی کہ جہاں جہاں حکومت کے زمانے میں آپ رہے ہیں وہاں لوگوں پر ظلم و ستم کیا ہوگا اور ان سب سے معافی مانگ کے آؤ۔ تو معافی مانگ کر آئے 1 سال تک۔ اس کے بعد آئے تو فرمایا 1 سال بھیک مانگو۔ پہلے اصلاح اس طرح ہوتی تھی، اب تو بہت آسان طریقوں کو بھی اختیار نہیں کرتے۔ اس کا اسلام انا للہ اللہ مغفرت فرماوے۔ جو لوگ ہیں ان کا واحد اسلام بھی خبر آئی، انتقال ہو گیا اچانک سے جمعہ کے دن۔ سبحان اللہ۔ اللہ ایمان پہ خاتمہ کرے، چاہے رمضان میں ہو چاہے جمعہ کو ہو۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو پہلے اصلاح اس طرح ہوتی تھی، اب تو بہت آسان طریقوں کو بھی لوگ اختیار نہیں کرتے، نہ معلوم اصلاح کے لیے کیسے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے آیت بیعت ہونے اور منگوائی جا رہی ان سے بھیک، یہ کیوں؟ تو جواب یہ ہے کہ مقصد بیعت نہیں ہے، مقصد مرید ہونا نہیں ہے، مقصد اصلاح ہے، اور بیعت اصلاح کے لیے شرط نہیں کہ اصلاح میں مرید ہونا ضروری ہے۔ اس لیے حضرت جنید نے فرمایا 1 سال بھیک مانگو۔ گئے اور 1 سال تک بھیک مانگی، لیکن شبلی کو بھیک بھی نہ ملی۔ اللہ کی قدرت دیکھو، جو بھی بھیک مانگی جا رہی ہے، یہ جو بھیک منگوائی جا رہی ہے، معافی منگوائی جا رہی ہے، بولو یہ اصلاح نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ امیری، وہ بڑاپن کا خناس اور کرسی پر بیٹھ کر حکم جاری کرنے کا خناس دماغ کے اندر گھس جاتا ہے، جنید بغدادی اس کو نکال رہے ہیں۔ جب یہ نکل گیا تو اصلاح ہو گئی۔ اب کیا رہ گیا؟ کوئی مکہ مار دے تو کچھ بھی نہیں کہتا، بلکہ اگر اجنبی مارے تو کہتا ہے ارے یار ایک مکے کی کیا بات ہے، ایک اور مار لے، یار اپنا جی خوش کر لے۔ ہمارے مذہب میں ہے کہ مومن بھائی کا جی خوش کرنا چاہیے، اور تیرا جی اسی میں خوش ہو رہا ہے کہ میرے گھونسا مار لے تو لے ایک اور مار لے۔ سنا ہے سلوک و تصوف یہ سبق پڑھاتا ہے، سلوک و تصوف یہ سبق، جس کا سمجھنا غور سے۔ اگر اجنبی مارے تو کہتا ہے یار ایک مکے کی کیا بات ہے، ایک اور مار لے۔ نہیں سمجھے؟ اصلاح ایسے ہوتی تھی پہلے۔ سنا ہے سلوک اور تصوف یہ سبق پڑھاتا ہے، تو اصلاح یہ سبق پڑھاتی ہے۔ اجنبی غیر مکہ مار رہا ہے جب یہ حکم ہے، ایسا نہیں ہے کہ جوان بیٹا مار رہا ہے تب بھی یہی حکم ہو کہ لے بیٹے تیرا جی یوں راضی ہو رہا ہے ایک اور مار لے، تو بے حیا آدمی ہے، بیٹے سے بھی مکہ ڈپٹ کھائے گا۔ ہاں بچپن میں مارا کرتا تھا تو وہی عادت پڑی ہوئی ہے، چھیڑ چھاڑ کے بچے کو، بڑا ہو گیا وہ گوارا کر لیا جاتا تھا، بچپن میں گوارا کر لیا جاتا تھا۔ تو جوانی کا اور حکم ہے، بچپن کا، تو دونوں میں بڑا فرق ہے کہ نہیں؟ یہ بات ادھوری نہ رہے، اس لیے حضرت نے اس کی تفصیل فرمائی۔ بچپن میں مار دیا کرتا تھا، باپ کی داڑھی کھینچ لیا کرتا تھا، گوارا کر لیا جاتا تھا، بچہ ہے۔ اب جوان ہو گیا، اب بھی وہی حرکت کرے تو برداشت کرو گے؟ لیکن اجنبی غیر مکہ مار رہا ہے، وہ جانتا نہیں ہے تم اسے نہیں جانتے۔ یہ حکم جب ہے کہ اصلاح یہ سبق پڑھاتی ہے، اجنبی غیر مکہ مار رہا ہے، لے بھائی اگر تیرا جی خوش ہو رہا ہے تو اپنا جی خوش کر۔ ایسے ہی اگر کوئی نیا آدمی خانقاہ میں آ کر رہتا ہے، اس کو آداب خانقاہ کا علم نہیں، اس لیے منتظم سے کچھ کہہ دیا
ٹھیک ہے گوارا کر لیا جائے گا۔ انہوں نے منتظم کو ڈانٹ دیا، ابھی آیا ہے، اس کو نہ شرعی حکم کا پوری طرح علم ہے نہ عملی زندگی بنی ہے، اس کے برخلاف دوسرا آدمی ہے عرصے دراز سے خانقاہ میں رہتا ہے اور کہتا ہے اصلاح کی نیت سے آیا ہوں، وہ بھی بھاری بھرکم دل دکھانے والے الفاظ زبان سے نکالے اور یوں کہے تم پیٹ پالو یہاں پڑے ہو خانقاہ میں، اسے خادم کو یوں کہے، اور تیزی کے ساتھ اس منتظم سے پیش آئے، تو یہ کیسے گوارا ہوگا، تم تو پرانے ہو چکے ہو۔ اچھا تم اس منتظم کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، یوں کہتے ہو پیٹ پالنے کے واسطے پڑے ہو گیا؟ ارے بھائی پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرو، کہیں تمہارے اندر تکبر نہ آ جائے، کیونکہ تم سے وہ بیچارہ نرمی سے کہہ رہا ہے اور تم تیز ہو رہے ہو۔ اگر واقعی اصلاح کرنا مقصود ہے تو جس نے اس کو انتظام پر مقرر کیا ہے اس سے جا کے کہو، جس نے اسے دربان بنا کے بٹھایا ہے اس سے جا کر کہو، تم خود اس سے اس طرح تیزی سے کیوں بولے ہو؟ میں نے پرسوں منتظم سے کہہ دیا ہے کہ نئے آدمی کے ساتھ ذرا نرمی ہو، ہاں جو پرانے آدمی عرصے سے رہتے ہیں اگر ان کی طرف سے آئندہ کوئی ایسی تیز کلامی وغیرہ کی بات پیش آئے تو اطلاع کرو تاکہ معلوم ہو جائے، لیکن انتظام کی نیت سے کہو، انتظام کی نیت سے ہم سے شکایت کرو، سلوک اور اصلاح کی نیت سے کہو، چاہے بغیر نام لیے کہو یا نام لے کر کہو کہ مجھ کو فلاں آدمی نے اس طرح کہا ہے۔ رہا نئے آدمی کے متعلق تو اگر اس کی طرف سے کوئی ناگوار بات پیش آئے تو کہہ تو دینا چاہیے، لیکن وہ تو ابھی باتیں سن رہا ہے، اصلاح کے لیے آیا ہے، اصلاح میں مشغول ہے، آہستہ آہستہ اصلاح ہو جائے گی، اور کہہ اس لیے دینا چاہیے تاکہ ہم اپنے کلام میں مجلس کے اندر اس کا ذکر اصلاح کے ضمن میں لے آئیں، تاکہ سننے والے اپنی غلطی کا دل میں اعتراف کریں اور سوچیں کہ میں حق پر نہیں ہوں، غلطی میری ہے، غلطی کی اصلاح کیسے چپکے ہو رہی ہے۔ تو حضرت کو اطلاع دے دی دربان نے چپکے سے، اور مجلس میں جب سب جا کر بیٹھے تو حضرت کی طرف سے ان باتوں کی اصلاح ہو رہی ہے جو شکایات پہنچی تھیں، ان کی اصلاح ہو رہی ہے۔ تو پھر وہ لوگ یوں سوچتے ہیں کہ بھائی یہاں آئے ہیں تو واقعی ایسا ہی بننا پڑے گا جیسا حضرت فرما رہے ہیں۔ آ رہی سمجھنے بات؟ حضرت کے ہاں 2 مہمان آئے، عالم تھانہ مون خانقاہ میں آ کے کمرہ میں، ان کو کمرہ بتا دیا گیا، وہاں ٹھہر گئے۔ رات کو عشاء کے بعد وہ بات کر رہے تھے، تو خادم نے جا کر کے، جو خانقاہ کا ذمہ دار تھا منتظم، اس نے جا کے کہا بھائی مولوی صاحبان آپ نئے آئے ہیں جی، یہاں کا اصول یہ عشاء کے بعد فارغ ہو کے جلدی سونے کی فکر کریں اور رات کو تہجد میں سویرے اٹھیں، یہاں کا اصول یہ ہے۔ میں کہہ کے چلا گیا، اس لیے یاد ہے آپ آرام فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باتیں کرتے رہے آہستہ سے، پھر آواز بڑھ گئی، وہ خادم پھر اٹھ کے آیا، اسے تو پریشانی ہوئی تھی، اسے تو سونا تھا، وہ پھر آیا آگے کہا ابھی آپ کو عرض کیا گیا تھا کہ یہاں کا اصول یہ ہے کہ نماز عشاء سے فارغ ہو کر فوراً سو جاؤ، آرام کرو، اور آپ پھر دوبارہ سے بات کر رہے ہیں۔ بس اس کے بعد 30 مرتبہ پھر وہ بات کرنے کی آواز آنے لگی تھوڑی دیر میں، انہیں تو عادت پڑ رہی تھی چیخ کے بولنے کی، جیسے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا رات کو بھی چیخ کے بولتے ہیں گھروں میں بھی، ارے کہاں گئی، ہاں جی یہی ہوں، 1 انڈا اور لیتی ہے اس میں سے، کھانا کھا رہا ہوں 2-4 لوگ میں رہ گئے، 1 کوفتہ اور لیتی ہے، تو بتاؤ آہستہ سے رات کو آواز کہاں کی کہاں جاتی ہے۔ تو سب کو پتہ چل گیا ان کے گھر میں کوفتے پک رہے ہیں، انڈے پک رہے ہیں، پتہ چل گیا نہیں چل گیا؟ تو رات کو بھی آہستہ سے بولنا چاہیے، دن میں بھی آہستہ تمیز، جتنی ضرورت ہے اتنا بولو۔ تو 30 مرتبہ بھی بات کرنے کی آواز آئی، وہ خادم پہنچا اور جا کے کہا مولوی صاحبان 3 مرتبہ تمہیں کہہ چکا ہوں، اب کی مرتبہ تمہاری رعایت ہے کہ تم نئے آئے ہو، اگر اب کی مرتبہ بات آئی تو دونوں کے بستر خانقاہ سے باہر پائیں گے۔ دیکھا، خانقاہ سے باہر، بستر باہر پائیں گے خانقاہ سے۔ اب یہ تو بڑے قانون کی بات ہے بھائی، بستر باہر پائیں گے، اب تو چپ ہونا ہی پڑے گا، جھک مار، اب تو چپ ہو کے لیٹنا ہی پڑے گا۔ تو خانقاہ میں جانا ہے اپنی اصلاح کے لیے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
حضرت جلال آباد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ بھیک مانگو، جاؤ بھیک مانگو، اور بھیک مانگ کر اب کے مرتبہ کیا کرنا ہے تمہیں؟ غریبوں میں تقسیم کرنا ہے۔ 1 سال معافی منگوائی، 1 سال بھیک منگوائی، کہیں سے نہیں ملی، اللہ کی قدرت کہیں سے نہیں ملی۔ جہاں کو بھی جاویں آواز دیں بھائی دے دو اللہ کے نام پہ کچھ، دے دو اللہ کے نام پہ کچھ، تو کوئی کہے دیکھیں سنڈا ہو کے پھرے مانگتا، کر کے نہیں کھا جاتا لوگوں پہ۔ اور یہ ہے دھوکے بنا رکھے ہیں لوگوں نے، ڈھونگ بنا رکھے ہیں، ایسے ایسے حال، تمہارا تندرست ہوتے ہوئے بھی کماتا، کوئی کچھ کہے، کہیں سے نہیں ملی۔ اللہ کی قدرت ہے نظام ہے۔ کہا حضرت میں نے بھیک مانگی 1 سال تک، مگر کیا کروں، مجھ بد نصیب کو کسی نے نہیں، مجھ بد نصیب کو کسی نے نہیں دی۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا جاؤ اب کے 1 سال اور بھیک مانگو، اب کے بھیک ملے گی، جو ملے غریبوں میں تقسیم کر دیا کرنا، اور اپنا آپ کچھ نہ کھانا، اور خود آ کر ہماری خانقاہ میں لنگر کھانے سے کھانا کھا لیا کرنا، کھاتے رہو۔ پہلے خلفاء سلاطین بادشاہوں کے زمانے میں شاہی خزانے سے مدرسوں کا اور خانقاہوں کا خرچ مقرر ہوتا تھا۔ ایسے لنگر خانے ہوتے تھے جو غریب مسکین وغیرہ آئیں تو انہیں کھانا کھلا دیا جائے۔ آج کے دور میں ایسا نہیں ہے۔ الغرض جنید بغدادی نے حکم دے دیا بھیک مانگو، اور بھیک مانگ کر غریبوں میں تقسیم کر دو، کھانا ہمارے لنگر سے کھاؤ۔ شبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بہت اچھا۔ پھر گئے 1 سال اور بھیک مانگی، اور جو ملتا خوب ملتا، غریبوں کو تقسیم کرتے رہے اور لنگر سے کھاتے رہے۔ اب 3 سال کے بعد خانقاہ میں رہنے کی اجازت ہو رہی ہے۔ آ رہی آواز نہیں آ رہی؟ 3 سال بعد خانقاہ میں رہنے کی اجازت ہو رہی ہے، اور فرمایا مجلس میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جایا کرو، مجلس میں آیا کرو، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جایا کرو۔ یہ نہیں کہ آپ مالدار گھرانے کے ہیں بڑے، اور بڑے حاکم رہ چکے ہیں اور اتنی قربانیاں دیتے آ رہے ہو، تیسرا سال ہے تو اب تم یہاں آ کر ہمارے برابر میں بیٹھا کرو، اس لائق ہو گیا تمہاری پگڑی باندھی جائے گی۔ نہیں، وہاں تو منزل پہ پہنچانا تھا، رگڑے لگانا تھا تاکہ چمک پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر، کیا ٹھکانہ تھا۔ اب جہاں بھی جائیں بھیک مانگنے، وہاں سے مانگے، اس دروازے پہ آ رہی بھیک وہاں سے، اتنا ملا اتنا ملا کہ سارے صبح سے لے کے شام تک طرح طرح کی نعمتیں آتی، کہیں بریانی آ رہی ہے، کہیں کوفتے آ رہے ہیں، کہیں جو ساگ آ رہا ہے، کہیں دال آ رہی ہے۔ اب جی چاہ رہا ہے اور بھوک بھی لگ رہی ہے، کھاؤں تو کیا کھاؤں، جی دیکھ کر الٹ پلٹ ہو رہی ہے، مگر کھا نہیں سکتا، کیوں کہ حضرت کا حکم ہے غریبوں کو تقسیم کرنا ہے۔ تو بولو نفس پہ آ رہا، چل رہا نہیں چل رہا ہے، مجاہدہ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ اور شام کو بھوک لگی تو آ کے لنگر خانے میں جو پکڑا ہے وہی بیٹھ کے اپنا کھا لیا، اور کھا کے جب مجلس شروع ہوئی، مجلس میں جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گئے۔ تو نفس مردہ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ 1 سال تک معافی مانگنا کتنی ذلت کی بات ہے، کتنا نفس مرا ہوگا۔ پھر 1 سال تک بھیک مانگنا، بالکل رہ گیا جو وہ بھی ختم ہو گیا ہوگا، نہیں ہو گیا ہوگا بھیک مانگنا 1 سال تک۔ اب 1 سال اور بھیک مانگنا، اب بھی خوب مل رہی ہے، نفس تو پہلے مردہ ہو چکا ہے، بوڑھا تو پہلے ہو چکا ہے، دم کہاں رہ گیا۔ اب یہ ساگ اور یہ کوفتے کیا میرے اثر کریں گے؟ کیوں کہ نفس بوڑھا ہو چکا ہے، اب مردہ زندہ نہیں ہوا کرتے۔ اللہ ہو کیسی ترتیب تھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی، اللہ ان کے حضرات کی قبروں پر رحمت فرمائے۔ اب وہ چیزیں آ گئیں جو تھوڑی بہت نفس میں اثرات سرسراہٹ تھا، وہ اس حالت سے ختم ہو گیا کہ جو چیز آئے اسے صدقہ غریبوں کو بانٹ دینا ہے، خود نہیں چکھنا۔ تو اس میں سے اللہ ایک لقمہ تو کھا ہی لوں، نہیں کھا سکتا، تو جو تھوڑی بہت رہ گئی تھی کسر وہ بھی ملیا میٹ ہو گئی، کھانا ہمارے لنگر سے کھانا ہے۔ واہ جی واہ۔ اب میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، اس 3 سال کے عرصے میں ان کی اصلاح تو ہو گئی ہوگی یا ابھی نہیں ہوئی؟ بولو بھائی، اللہ کے ولی بن گئے ہوں گے 3 سال میں؟ تسبیح تو ایک بھی نہیں پڑی۔
تسبیح تو نہ پڑھی، نماز تو نہیں چھوٹی، نماز تو فرض ہے۔ اسی لیے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے گھر پر رہو، خام خواہ گھر سے باہر نہ نکلو، اپنے گھر میں رہو، خام خواہ بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلو، بلا وجہ نہ جاؤ کہیں بھی۔ دور عجیب ہے، اور یہ اب سے 40-45 سال پہلے حضرت فرما گئے تھے۔ یوں فرمایا کہ اب دور باہر پھرنے کا نہیں، گھر میں رہو مگر گھرے رہو، کہنا مان کر چلتے رہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ موٹی موٹی دین کی جو باتیں ہیں بس ان پر عمل مضبوطی سے کرتے رہو، جو موٹی موٹی دین کی باتیں ہیں بس مضبوطی سے دین پر اس پر عمل کرتے رہو۔ یہ بھی اللہ کا ولی ہے، اور ایسا ولی ہے جیسے پہلے زمانے کے بڑے بڑے ولی اللہ ہوتے تھے۔ بولو کتنی بڑی بات ہے، جو پہلے زمانے کے بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، یہ بھی ان کے درجے کا آدمی ہے جو اس زمانے میں فتنوں کے دور میں جہاں ایمان کا بچانا بھی بڑا مشکل ہو رہا ہے، موٹی موٹی دین کی باتوں پر عمل کرتے رہو اور گھر ہی رہو۔ تو ایسا آدمی جو گناہوں سے بچتا رہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو نماز وغیرہ کے پورا کرتا رہے، تو بولو اللہ کے ولی ہونے میں کچھ شک ہے؟ خیر، جب اصلاح ہو گئی، نفس صد گیا، اب ذکر و تسبیح بتانا شروع کر دی۔ تبھی تو آج ہماری زبانوں پر ان کا نام نامی اس طرح آتا ہے، سیدنا حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ العزیز۔ یہ عظمت اور احترام اصلاح میں اسی مجاہدہ کرنے کی وجہ سے ہے، اور اسی مجاہدے پر وعدہ حق ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ یہاں حسین پور میں ایک حکیم جی تھے، حکیم فروغ الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجہ بلند فرمائے۔ تو ایک دن بات چل رہی تھی بیان میں کچھ وہ درجات کی، تو ملکوت، جبروت، ہاہوت، تو وہ کہنے لگے مجھ سے، آپ بعد میں مل کے کہنے لگے مول صاحب یہ بولا کہ جلدی بولا کیا بات ہے؟ کہنے مول صاحب اب تو سب درجے ختم ہو گئے، اب تو ولایت کے سب درجے ختم ہو گئے، ہاہوت، جبروت، ملکوت سب ختم ہو گئے۔ اب میں کہا ختم ہو گئے؟ ختم تو دین کی چیز ہے، قیامت تک ختم نہیں ہونے کی، ختم کیسے؟ میں ان کے منہ کو دیکھ رہا ہوں، کیا کہہ رہے ختم ہو گئے؟ کہ یہ بس اب تو ایک درجہ رہ گیا۔ میں نے کہا کیا؟ کھاکھوت، ہے نا، جسے بھی دیکھو کھانے پہ تلا ہوا ہے، پلوتھی مار مار کے، اگر ایک روٹی کی بھوک ہے تو 1.5 کھائے گا، ہے نا، اور اگر چاول بریانی کھانی ہے، کھا لی 1 پلیٹ، تو دو جی چاہ رہا ہے تو آدھی اور لے لے گا، یوں کر کے اوپر کو سا اور بڑھ لے گا جگہ ہو تو۔ وہ ایک حکیم سے کسی نے کہا تھا، حکیم جی پیٹ میں درد ہو رہا، حکیم جی نے پوڑیا میں کر کے تھوڑا سا چورن دیا، صفو پھنکی کہ لے اسے گرم پانی سے کھا لے جا کے۔ کہنے جی کیا کروں؟ کہنے گرم پانی سے کھا لے۔ کہنے کھانے کی جگہ ہوتی تو 1-2 لقمہ اور نہ کھاتا کیا؟ ارے حکیم جی کوئی اوپر ملنے کی دوا دے جس سے ہضم ہو جائے، میں اور کھا لوں 1-2 لقمہ۔ کھانے کو دے رہا ہو، کھانے کی جگہ ہے کس کے؟ دیکھا آپ نے کتنا کھایا؟ تو عالم ملکوت تو ختم، ملکوت یعنی فرشتوں والا عالم، اور ہاہوت جہاں اپنی بھی خبر نہ رہے، اور یہ کھاکھوت جہاں سوائے کھانے کا اور کچھ دھن نہ رہے، یہ درجہ ہے۔ تو آج دیکھ لو آپ، یہی ہے۔ افطاری میں مجھے بڑی الجھن ہو رہی ہے آج کل کہ میں اپنا اکیلا بیٹھ کے کھاتا تھا، پھر میں نے یہ بھی دھیان کرا اپنی اصلاح کے واسطے کہ اپنے سامنے اپنی چیز رکھ لی جو مجھے کھانی ہے، پہلے دیکھ لیا کون سی چیز کہاں سے آئی، اور جو ان سے تسلی ہے اس کو سامنے رکھ لیا، بس اسی سے ذرا سا کھا لیا، ذرا سا جو کچھ کھانا ہو، آدھی روٹی کھانی، باقی چھٹی۔ لیکن نفس کیا کہتا ہے؟ سارے دسترخوان پہ نگاہ گھماؤ نا، یہاں کیا رکھا ہے، یہاں کیا رکھا ہے، یہاں کیا رکھا ہے، اور بیٹھنے سے پہلے کھڑے کھڑے نگاہ گھماؤ تاکہ اسی طرف جا کے بیٹھے جہاں مال رکھا ہے۔ تو یہ ہے نا قصہ۔ تو ان کا نفس پھول رہا ہے یا دب رہا ہے؟ پھول رہا ہے، اور مقصد نفس کو مردہ کرنا ہے۔ تو نفس مردہ کہاں ہو رہا ہے؟
حکیم اللہ دت، وہ منشی اللہ دتے تھے وہاں مرکز دلی نظام الدین، وہ ایک گلاس میں پانی، اس میں زمزم ملا ہوا ہوتا تھا اور کھجور دو رکھ کے اپنا ایک طرف بیٹھتے تھے سب سے الگ، کسی کو اپنے ساتھ نہیں بیٹھنے دیتے، نہیں کوئی لاتا بھی لے جاؤ وہاں لے جاؤ، وہاں لے جاؤ، ساتھ میں یا کسی کو کھلاتے تھے، نہ کوئی لاتا، کوئی چیز لیتے نہیں تھے، بس دو کھجور اور وہ زمزم کا پانی، اسے روزہ افطار کرتے تھے۔ کیوں؟ جی تو ان کا بھی چاہتا ہوگا، چاہتے ہیں کہ غذا اگر ذرا بھی شبہ کے پیٹ میں چلے گی سارا بیڑا غرق کر دے گی، اور اگر جان بوجھ کے کہ لقمہ حرام کا ہے، سٹے کا ہے، جوئے کا ہے، میرا شوہر چوری کر کے لایا ہے، سٹا لگا کے لایا ہے، کمائی کا آیا ہے، اور افطاری میں اور سحری میں اس میں سے کھا لیا، ایک لقمہ جان بوجھ کے حرام کا جس نے کھا لیا، 40 دن تک اس کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوگی۔ شروع رمضان میں پہلے ہی روزے میں، سحری میں، افطاری میں کھا لیا ایک لقمہ، 1 مہینہ پورا 10 دن اوپر کے گئے، معاملے ختم، نہ نماز قبول نہ دعا قبول، پاپڑ پھیل لو جاؤ۔ تو قبول جب نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لیجو قبول نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لینا کہ تو پھر رکھنا فضول ہے جب قبول ہی نہیں ہوگی۔ نہیں، ایک تو ہے فرض ذمے سے اتر جانا، اور ایک ہے اللہ کو پسند آ جانا، اس پر انعام ملنا۔ تو جس نے نماز ادا کی، فرض ذمے سے اتر گیا، پٹائی سے جان بچ گئی، لیکن وہ قبولیت اور وہ نفع حرام روزی کھا گئی۔ نہیں سمجھے؟ ایک لقمہ حلال کا کھانا 100 رکعت نماز نفل سے زیادہ ثواب رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ 100 نفل ایک طرف اور ایک لقمہ حلال کا، یہ ہے وہ مجاہدہ۔ اللہ اکبر۔ صحابہ حلال کھاتے تھے، طاقت کتنی تھی، صفوں کو پلٹ دیتے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ جب روم کا بادشاہ 5,000 دستہ لے کر کے آیا حملے کے لیے، اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے زمانے ان کے مشورے میں، مجلس میں آپ بھی تھے، امیر صاحب نے کہا بھائی 5,000 کا لشکر لے کے آ رہا ہے، اور بولو اب اس میں کیا کرنا ہے، مشورہ دو۔ سب کے سب مشورے میں جمع ہو گئے، کوئی کچھ بول رہا، کوئی کچھ بول رہا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر صاحب کتنے ہیں آدمی ہوئے؟ 5,000 کا دستہ ہے، مقابلے کے لیے آ رہا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ بڑے مسلح ہیں، اسلحہ بہت لیے ہوئے ہیں، ہتھیار کے ساتھ آ رہے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا بس تو 5 آدمی چلے جائیں، ایک میں تیار ہوں، 4 کو اور بھیج دو میرے ساتھ۔ امیر صاحب کہنے سوچ سمجھ کے کیا کہہ رہا ہے، معاملہ اہم ہے، بڑے ہتھیاروں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا بات ہوئی پھر؟ انہیں دھکا ہی تو دینا ہے، تو 5 آدمی 5,000 کو دھکا نہیں دے سکتے کھڑوں کو؟ فرمایا کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں۔ تو ہے تو 5,000 کا لشکر، مگر ہیں مردہ، اس لیے ان کو تو جا کے دھکا دینا ہے، ڈٹ کے جا کے کھڑے تو ہوں دھکا دینے کے لیے، وہ تو گرے پڑے ہیں۔ وہ تو دیکھا آپ نے، یہ تھا مجاہدے کا اثر، روحانیت کی طاقت، کہ غیر اللہ نظر میں نہیں ہے، لا الہ الا، جس کے دل میں اللہ تعالی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولانا محمود صاحب تھے وہاں، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، وہاں دیوبند میں۔ تو میں رات کو وہاں سویا ہوا تھا مولانا اسد مدنی صاحب کے وہاں مکان پہ، تو میں نے دیکھا بار بار کبھی آواز ہے اندر سے آگے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں کو نماز جماعت ہو رہی، نماز پڑھ رہا کوئی، کیا ہو رہا؟ جب نہ رہا گیا، میرے سے بے چینی ہوئی، میں اٹھ کے اندر جا کے جھانکا تو سب پڑھے، تو ان کو دیکھا تو ان کے پیروں میں تکلیف تھی، جب تکلیف زیادہ ہوتی تو یوں کہتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ جب درد ہوتا تو وہ اس درد کو رحمت سمجھ رہے ہیں کہ یہ درد مجھے یاد دلا رہا ہے اپنے آقا کی، اگر یہ درد نہ ہوتا تو نہ جانے کس طرح مردوں کی طرح میں پڑا ہوا ہوتا، تو یہ درد ہمیں جگا رہا ہے۔ ہائے ہائے، یہ دیکھا ان کا رنگ۔
تو لا الہ الا اللہ جب قلب میں آ گیا، رنگ اتر گیا، تو پھر اس کا نفس مردہ ہے، اور جب نفس مردہ ہے تو دل زندہ ہے، اور کافروں کا دل مردہ، نفس زندہ۔ تو جب زندہ اور مردہ کا مقابلہ ہوگا تو مردہ کامیاب ہوگا، زندہ۔ یہ ہے خانقاہ کی مجلس کہ نفس کو مردہ کرو، دل کو زندہ کرو، اور اسی مقصد کے لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شبلی سے یہ مجاہدہ کرایا۔ اب بھی سمجھ میں آئی کچھ؟ اسی طرح حضرت ابراہیم بن ادھم جو سلسلہ چشتیہ کے شیخ المشائخ ہیں، سلطنت حکومت چھوڑ کر سلوک اور تصوف کی طرف آئے تھے۔ وہ تو بادشاہت کا ذائقہ، راحت اور آرام، دولت و سہولت، عزت و حشمت، حشم و قدم کا فائدہ مزے اٹھائے ہوئے تھے۔ اس طرح کہ مورچھل جھلا جا رہا ہے یوں برابر میں، یوں مورچھل جانتے ہو، مکھی اڑانے والا وہ ہوتا ہے، وہ یوں ہلا رہے ہیں، مکھیاں بیٹھ جاوے بادشاہ کے اوپر چلی جاوے۔ مورچھل جھلا جا رہا تھا، مکھی نہ آنے پائے، اور کیسے کیسے عمدہ کھانے دسترخوان پر بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادھم کے ہوتے تھے، لیکن سب چھوڑ چھاڑ کر تصوف کی طرف آئے۔ زمانہ بادشاہ میں تو یہ حال تھا کہ ہر کام کے لیے خادم موجود، لیکن جب ادھر آئے اللہ کی طرف تو غریبی اس درجے کی کہ کپڑا پھٹ گیا، سوئی دھاگا اپنے پاس ہی موجود ہے، اپنے ہاتھ سے بیٹھے اپنی گدڑی کو سی رہے۔ کیوں؟ تاکہ سنت پر عمل ہو جائے، تاکہ سنت پر، بتاؤ یہ سنت بادشاہ کر سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے مبارک اپنے دست مبارک سے سی لیتے تھے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم بن ادھم بزبان حال فرما رہے ہیں کہ میں بھی خود ہی کیوں نہ سی لوں۔ جب میرے آقا سی لیتے تھے تو میں بھی خود ہی کیوں نہ سی لوں۔ ایک دفعہ کا قصہ ہے، حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ نے جب یہ بیان سنایا اس طرح سے کہ کتنے درویش، کتنے اللہ والے بن گئے بادشاہ، اللہ والے بن گئے، کوئی درویشی چھوڑ کر، غریبی چھوڑ کر بادشاہ نہیں بنا، سمجھے نہیں؟ دنیا کو لات مار کر کتنے لوگ اللہ والے بن گئے، اور دین کو لات مار کے کوئی اللہ والا نہیں بنا، دنیا دار نہیں بنا، نہیں سمجھے؟ دین میں تو سب آئے، دین سے کوئی گیا نہیں۔ تو فرمایا کہ ایک بادشاہ کو پتہ چلا تیرے ملک میں ایک بادشاہ آیا ہوا ہے حکومت چھوڑ کے۔ وہ بادشاہ ملنے گیا، جا کے اس نے سمجھایا ایسے حکومت چھوڑ کے اتنا دین کا کام کرتے، یوں مدرسے قائم کرتے، یوں غریبوں کو کھلاتے، یوں بہت کتنا کام دین کا انجام دیتے، آپ یہ چھوڑ کے کیا دینداری کا دم لے کے بیٹھے گدلی اٹھاؤ پھر رہے؟ کہا کہہ چکے، جب وہ بہت دیر تو سمجھا چکے، ہاں کہہ چکا ہوں، رک ہو جاؤ، رک ہو گئے، کان کے پاس کو منہ کر کے پتہ نہیں کیا کہا، اب بس الگ ہو گئے۔ بس وہ اس کے بھی بے چینی لگ گئی، انہوں نے بھی اٹھا کے کپڑے پھینک دی کہ جاؤ لے جاؤ شاہی حکومت کو، مجھے نہیں چاہتی، وہ بھی اللہ والا بن گیا۔ تیسرا کو بادشاہ آیا سمجھانے کے لیے ان دونوں کو، انہوں نے اس کے بھی کان میں کچھ کہہ دیا، اس کی بھی حالت یہی ہوگی۔ کہنے لگے بھائی پتہ نہیں کیا کان میں پھونک مارے، وہ انہی جیسا ہو جا، انہیں تو کوئی پٹا نہیں سکا، انہیں نہیں کوئی پٹا سکا، بہکا سکا۔ تو ایک آدمی نے پوچھا، حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا نہیں، وہاں سے جب نکلے باہر تو منشی جی تھے یہاں لاہور کے ہیں، اب بھی ہیں زندہ سلام، تو منشی جی کہہ رہے ہیں، منشی نعیم الدین صاحب غضب ہو گئی، کتابوں میں بھی یوں ہی لکھا اور حضرت جی بھی یوں سنا چکے کئی دفعہ قصہ، یہ اسے کان میں کچھ کہا، وہ کچھ کیا کہا وہ تو بتاتا نہیں کوئی، کچھ کہا، وہ کچھ کہا بھی وہ تو پتہ چلے ہمیں۔ بس سارے کے سارے جو تھے وہاں مجلس والے وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے منشی جی تمہیں پتہ چلا سکو؟ ہاں کہ ہم پتہ چلاویں گے آج کیا تھا وہ۔ بس خیر صبح کو جب پھر ملاقات ہوئی تو انہوں نے پھر چھڑا، مجلس میں جانے سے پہلے ہی باہر تھے، ہاں منشی جی دیکھا رات کیا ہوا؟ ہاں دیکھا تھا، کیا ہوا پتہ چلا دیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کیا دیکھا تھا؟ کیا دیکھا؟ فرمایا بادشاہ کان میں یوں کہتے تھے، ہائے ہائے
تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، بس یہ کہتے تھے وہ بادشاہ کے دکان میں، وہ بادشاہ جو سمجھاتے تھے ان کو، تو وہ درویش ان کو یوں کہتے تھے، تریدون عرض الدنیا، تو دنیا کا ارادہ رکھتا ہے سمیٹنے کا، اور اللہ تیرے لیے آخرت کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو جب آدمی یوں غور کرے گا تو سوچو پتہ نہیں کب موت آ جائے، یہاں سے تو جانا ہے بھائی، مکان بھی چھوڑ کے جانا ہے، زمین بھی چھوڑ کے جانا ہے، سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے، ساری چیزیں چھوڑ کے جانا ہے، زیور بھی چھوڑ کے جانا ہے، روپے بھی چھوڑ کے، موبائل بھی چھوڑ کے جانا ہے، کپڑے بھی بدن کے اتار لیں گے گھر والے، سب چیز چھوڑ کے جانا ہے، اور آخرت ہی میں جانا ہے، اور وہاں جانے کے بعد پھر کہیں جانا ہی نہیں ہے، وہاں تو جنت ہے، یہ دوزخ۔ سوچ میں پڑ جائے گا نہیں پڑ جائے گا؟ یا تو چاہتا ہے دنیا کو، اللہ چاہتا ہے آخرت کو، بھئی وہ اس کے کان میں کہتے تھے ایک آیت کا ترجمہ، اور وہ بادشاہ بھی حکومت چھوڑ کے اللہ والا بن جاتا تھا۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ تمہاری بھی سمجھ میں آئی؟ کچھ نہیں؟ تو دنیا بڑی چیز ہے، دین آخرت ضروری چیز ہے دنیا، اور دنیا میں جب نہ ہوگا تو آخرت میں کیسے جاؤ گے؟ ماں کے پیٹ میں سے وہیں چھلانگ لگا کے چلے جاؤ اوپر سے پری۔ دنیا ہے نا، یہ سفر ہے، ماں جائے گا، ماں کے پیٹ میں بھی اگر کوئی مر جائے گا اسے بھی پہلے باہر آنا پڑے گا دنیا میں، اور یہاں کو گزر کے جب آخرت میں جائے گا، نہیں جائے گا۔ تو یہ دنیا ضروری ہے، اس وقت آنا جان نکلنا ضروری ہے، چاہے مر کر جاؤ چاہے زندہ رہ کے جاؤ۔ ادھر ہم اپنا جائزہ لیں، سب کا سب کام والدہ محترمہ یہ بیوی صاحبہ پہ ڈال دیتے ہیں، وہاں بادشاہ چھوڑ کر غریبی میں اپنا کپڑا خود سی رہے ہیں، بادشاہ چھوڑ کر اپنا کپڑا خود سی رہے ہیں۔ یہ ابراہیم بن ادھم کو اللہ تعالیٰ سے ان کو محبت تھی، اللہ کو ان سے محبت تھی، کیونکہ یہ حکومت کے زمانے میں پڑھے لکھے تھے، قرآن پاک پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، نفلیں پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ والوں سے تعلق رکھتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ یوں چاہتے تھے، ارے اللہ کیا چاہیں، تم بھی تو یوں چاہو کہ بھائی جو تم نے کوئی حسین سی لڑکی دیکھی اور اسے تم نے رشتہ طے کرنے کی کوشش کی، اس سے بات کرنے لگے، تو تم یوں چاہتے ہو کہ مجھے ہی دیکھے، میرے سے ہی بات کرے، کسی اور سے نہ کرے۔ بولو چاہتے ہو نہیں چاہتے؟ چاہتے ہو؟ اگر کسی اور سے بات کرتے ہنستے دیکھ لے تو فرق پڑ جائے گا اسی دن؟ نہیں۔ کیوں کہ میرے علاوہ میرے غیر پر نظر کیوں گئی، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ بھی یوں ہی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی یوں ہی چاہتا ہے جو میرا ہو، مجھے چھوڑ کے غیر کی طرف۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمائے، ایک عورت آئی اور آ کے دروازے میں کھڑی ہوئی، بھائی پوچھو کیا کہتی ہے، کیا کہنا چاہتی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ایک میں بات کہنی ہے، کہو۔ میرا شوہر دن میں روزہ رکھتا ہے، رات کو نفلیں پڑھتا ہے، اور دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، ایسے شوہر کسے ملے اتنا مبارک، دن میں روزہ رکھے، رات کو جو ہے عبادت کرے ساری رات، اور پھر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ مرد کو حق ہے 4 تک شادی کرنے کا، تجھے کیا پریشانی ہے؟ چلی گئی، دوسرے دن پھر آئی، پھر آ کھڑی ہوئی، پھر یہی سوال کیا۔ حضرت نے فرمایا تیرا کیا نقصان ہے، ایسا نیک شوہر تجھے مل رہا ہے۔ پھر چلی گئی، تیسرے دن پھر آئی، آ کر کے پھر اسی طرح سے کہا۔ اب حضرت جنید نے فرمایا میں تیری بات نہیں سمجھا، تو برابر آ کے یہ شکایت کرتی ہے میرا شوہر ایسا ہے ویسا ہے۔ ارے ایسا کہاں، وہ تو بڑھیا ہے، نیک آدمی ہے، ایسا شوہر کسے ملا؟ اب وہ بیوی مجبور ہو گئی، تیسرے دن آنے کے بعد کھول کر کہنا ہی پڑا اسے، حضرت وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، دوسری پر نظر ڈالتا ہے، دوسری عورت پر نظر ڈالتا ہے، جو میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر شریعت اجازت دیتی تو میں اپنا نقاب الٹ کر، چہرہ کھول کر، پردہ ہٹا کر آپ کو دکھاتی، جس کے نکاح میں ایسی حور جیسی عورت ہو، وہ پھر ایسی ویسی پر نگاہ ڈالے، وہ کیا اس کے لیے زیبا ہے؟ جب یہ بات سنی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یوں سوچ کے، اور سوچتے سوچتے یوں ٹول کے بے ہوش ہو گئے۔ نقش بندی سلسلے کے تھے یہ، بے ہوش ہو گئے، اور جب بے ہوش ہو گئے کافی دیر کے بعد ہوش آیا تو فرمایا حضرت کیا بات ہوئی؟ ارے تم نے سنا نہیں وہ عورت کیا کہہ رہی تھی؟
وہ عورت یوں کہہ رہی تھی اگر شریعت اجازت دیتی تو میں اپنا نقاب الٹ کر تمہیں دکھاتی، مجھ جیسی حسین خوبصورت، اپنے حسن پر کتنا ناز ہے اس عورت کو، اگر مجھ جیسی عورت کسی کے نکاح میں ہو اور پھر وہ ایسی ویسی پر نگاہ ڈالے، کیا اس کے لیے یہ زیبا ہے؟ تو فرماتے ہیں مجھے وہ حدیث شریف یاد آ گئی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میرے بندو اگر طریقت اجازت دیتی تو میں اپنے حجاب، اپنے پردے ہٹا کر، اور خدا کہتا ہے میں اپنی تمہیں شکل دکھاتا اور زیارت کراتا اور پھر پوچھتا بتاؤ جس کا ایسا خدا ہو اور وہ غیروں کو پوچھتا پھرے، کیا اس کے لیے یہ زیبا ہے؟ مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، اس لیے بے ہوشی طاری ہو گئی حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ پر، اور بے ہوش ہو کے گر گئی۔ تو تصور میں دیکھو تصور کیا ہے اور کتنا گہرا ہے ان کا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع سے اللہ سے جو تعلق پیدا، تو پھڑک پیدا ہو جائے مجھے اللہ کا دیدار کسی طرح نصیب ہو جائے، اور وہ پھڑک بھی پھڑک عجیب ہوتی ہے، وہ کسی سے کہیں نہیں جا سکتی، کون حل کرے گا؟ حضرت جلال آباد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 مرتبہ، 3 مرتبہ تو پکا یقین ہے اور چوتھی مرتبہ میں شک ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی دیدار نصیب ہوا، اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی، یا تو حالت خواب میں ہوگی، اور اگر جاگنے کی حالت میں ہوگی تو کسی نہ کسی پردے سے ہوگی، کوئی حجاب ہوگا، اصلی حالت میں دنیا میں یہ آنکھیں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت میں لا الہ الا اللہ کی جو ضرب لگاتے تھے حضرت ابراہیم بن ادم، ایک مرتبہ جمعرات کا روز تھا، چلے جا رہے تھے شکار کے لیے، ایک ہرن کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس کے پیچھے داب میں پھر رہے ہیں۔ آخر جب وہ ہرن تھک لیا تو کھڑا ہو گیا، ایک دم کھڑا ہو کے پیچھے کو دیکھا آنکھ کر کے منہ، اور زبان اللہ نے اس کو دی بولنے کی، اور وہ جو کہہ رہا ہے اے ادم، اے ابراہیم بن ادم، کیا تجھے اللہ نے اسی لیے پیدا کیا کہ جانوروں کو تو ستاتا پھرے، اللہ کے مخلوق کو ستاتا پھرے؟ بس یوں چپکے سے ہو گئے اور آنکھوں میں آنسو، اور واپس ہو گئے۔ اب یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں حضرت ابراہیم بن ادم کی، یہ ان پر بیتی۔ بہت سے لوگ جن کو کچھ بھی ذائقہ نہیں ملا، کبھی کھانا نصیب نہیں ہوا، ڈنکا اللہ کا نام کر لینے کی توفیق نہیں ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، اچھا ان دیوبندیوں سے وہ ہرن بھی بات کرے، ان دیوبندیوں سے ہرن بھی بات کرے۔ اس زمانے میں بھی دیوبندی تھے جب بات کری تھی، اس زمانے میں تو دیوبندی نہیں تھے، محمدی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ، صحابہ کے دور میں دیوبندی کہاں تھے؟ یہ تو دیوبند تو مدرسہ بعد میں ہوا ہے، تو دیوبند کی چونکہ مرکز ہے حنفیوں کا، اس لیے اس کا نام دیوبند، حنفی سے لوگ بھول گئے، دیوبندی کہنے لگے۔ تو دیوبندی فرقہ کیا ہے؟ حنفی مسلک کا ہے، تو حنفی مسلک ہے دارالعلوم دیوبند، اور ہر میدان میں آج تک دیکھ لو علماء دیوبند کے علاوہ کسی اور نے مقابلہ نہیں کیا۔ انگریزوں کے دور میں دیکھ لو دوسرے فرقے والے کہاں تھے، اور انہی کی دم بھر رہے تھے۔ ان کی لکھی کتابیں آج بھی موجود ہیں کہ انہوں نے جہاد کو جو ہے گناہ بتایا تھا، اور انگریز سے مقابلہ کرنے کو یوں کہا تھا یہ اہل کتاب ہیں، یہ مومن ہے، کامل ہے، ان سے مقابلہ کرنا ایمان والوں سے مقابلہ کرنا ہے، یہ فتوے دیے تھے۔ مگر دارالعلوم دیوبند نے جو فتویٰ دیا تھا اس پہ جان نے تو قربان کر دی، مگر فتوے کو نہیں چھوڑا۔ ایک دن رات کو سو رہے چھت پہ، تو اوپر دھم دھم دھم، آنکھ کھول کے دیکھی کون پھر رہا ہے چھت پہ، دیکھا 2 آدمی، کبھی ادھر جھانکے کبھی ادھر، کون ہو؟ اجی حضور ہمارا اونٹ گم ہو گیا، اسے ڈھونڈ لیں۔ محل پہ اوپر حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا پاگل، اونٹ کھویا گیا، کہاں کھویا گیا؟ کہ جی وہاں جنگل میں۔ کہ جنگل میں گیا تو پر جنگل میں جاؤ گا، یہاں چھت پہ آئے گا، بادشاہ کے محل پہ چڑھے گا اوپر آ کے وہ اونٹ؟ بے وقوف، اونٹ بادشاہ کے محلوں میں بھی سب ملا کرتے ہیں چھت پہ۔ تو وہ کہنے لگے حضور غلطی معاف، اگر اونٹ بادشاہ کے محل میں چھت پہ نہیں ملتے تو اللہ بھی گدوں میں بستروں میں نہیں ملتا۔
غلطی معاف۔ اوہ اب سمجھ گئے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، مجھے متنبع۔ اس طرح جھٹکوں پہ جھٹکے، جھٹکوں پہ جھٹکے لگتے چلے گئے، یہاں تک کہ حکومت ہی دل سے نکل گئی، یہ چھوڑ کے اپنا بھی نکل گئے۔ یہ نقش سلسلہ چشتیہ کے شیخ المشائخ ہیں، سلطنت چھوڑ کر سلوک و تصوف کی طرف آئے ہیں۔ ادھر ہم اپنا جائزہ لیں کہ سارے کام، جوتا بھی بیوی پہنائے گی، جی جوتا بھی بیوی پہنائے گی، برتن اٹھا کر وہ برتن بھی اپنا بھی جو ہے دھو کے لائے گی، ہم اپنا ہاتھ بھی، وہ بیوی پانی ڈالے گی تو ہاتھ دھوئیں گے وہیں بیٹھے بیٹھے، کلی بھی وہ کروائے گی، اتنے عہدی بن گئے۔ اتباع سنت نصیب ہو بھائیو، سمجھے؟ ایسی راحت و لذت، عیش و عشرت، خوشی میں زندگی بسر کر رہے تھے، یہاں کیوں آپ پھنسے؟ سب مزے کیوں بدل دیے؟ ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں، میں نے جو سکون اور اطمینان اور راحت قلب یہاں پایا وہ کہاں تھا وہاں تو ہر وقت بے چینی، بے سکونی، دل کے اندر ہر وقت ہائے ہو، کہیں یہ خطرہ کہ فوج نہ بگڑ جائے، کہیں وہ خطرہ کہ وہ نہ ہو جائے، یہ سارے فکر ایک دم ختم ہو گئے۔ یہ دھن تصوف اور سلوک کے دھیان کے ساتھ شروع ہو گیا۔ حضرت والا سے سنا ہوا یہ واقعہ ایک اور یاد آیا کہ دلی میں 2 قصبی رنڈی بڑی حسین جمیل رہتی تھی، ان کے ہاں بڑے بڑے نواب زادے، رئیس زادے آتے تھے، وہاں کسی غریب غربا کی پہنچ نہیں ہو سکتی تھی ان رنڈیوں تک، بڑی مشہور تھی وہ رنڈی، بڑی حسینہ جمیلہ۔ ایک مرتبہ اتفاق سے اس پر ایک پر حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ پر تاثیر پڑ گئی، نگاہ پڑ گئی، تاثیر والی نگاہ پڑ گئی ارادتاً، اور دوسری حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ سے متاثر ہو گئی، وعظ سے، اور وہ دونوں اس برے فعل سے توبہ کر لیا انہوں نے، اور دونوں نے شادی بھی کر لی، ان دونوں رنڈیوں نے، دونوں شاہ صاحب کے ساتھ سفر جہاد میں روانہ ہو گئی، اور رنڈی جہاد میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جہاد میں روانہ ہو گئیں۔ لشکر کا کھانا پکانا، گھوڑوں اور خچروں کا دانہ دلنے کا کام ان کے سپرد ہوا۔ جب اس سے فارغ ہو جاتی، کہیں کو کپڑا بچھا کر وہیں کا وہیں سو جاتی، اینٹ وغیرہ سر کے نیچے رکھ کر۔ کسی نے ان دونوں سے پوچھا، ارے تم نے وہ زمانہ بھی دیکھا کہ بڑے بڑے شہزادے، نواب زادے، بادشاہ زادے تمہارے یہاں آتے تھے، اور تم شاندار مکانوں اور کوٹھی بنگلوں اور عطر سے معطر کمروں میں عیش و عشرت اور اسباب راحت کے ساتھ رہتی تھیں، اور آج یہ مشقت کا زمانہ گزر رہا ہے، بتاؤ کون سا زمانہ تمہاری نظر میں بہتر ہے؟ یہ پوچھا تو ان دونوں عورتوں نے بے ساختہ ایک زبان فوراً کہا، ہمارا وہ زمانہ افسردگی، رنج و غم کا زمانہ تھا، کسی وقت دل کو سکون و چین نہیں تھا، اور اس حال میں ہم جو سکون و چین اور اطمینان قلب پا رہے ہیں ہم اسے بتا نہیں سکتے۔ بھائیو، یہ ہے راستہ راحت و سکون کا، جو ان دونوں نے عورتوں نے تجربے کے بعد بتایا ہے۔ تو تجربے کے بعد جو بتایا اس کا اعتبار ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ سامان راحت جمع ہونا راحت نہیں جب تک سکون قلب حاصل نہ ہو۔ کروڑ پتی بھی ہو، سرمایہ دار بھی ہے، بڑے بڑے کارخانوں اور ملوں کا مالک بھی ہے، 2-4 بڑی بڑی کوٹھی بنگلے بھی ہیں، 2-4 دکانیں بھی خوب اچھی طرح چل رہی ہیں، غلام اور خادم نوکر چاکر بھی ہیں، کاریں اور گاڑیاں بھی ہیں، اسباب راحت کے میسر ہیں، لیکن دل کا اطمینان اور سکون حاصل نہ ہو تو سب کا سب لا حاصل اور بے سود ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک بزرگ چلے جا رہے تھے، ایک چیلا ساتھ میں تھا، رات ہو گئی راستے میں، انہوں نے کہا جی یہیں ٹھہر جاؤ، میں کہیں نہیں بھائی سفر ہے لمبا، رات کو سفر اچھا پورا کٹے، بڑھیا، چلو بس چل دیے۔ چلتے چلتے راستے میں وہ کیا کہہ رہا ہے چیلا، رات اندھیرا ہو گیا جب، گرو جی کہنا ڈر لگ رہا ہے مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ کہنے لگا چل ڈرا نہیں کرتے، جوان آدمی، چل کوئی بات نہیں۔ چلے پھر تھوڑی دور جا کے پھر، گرو جی ڈر لگ رہا مجھے تو۔ آپ نے فرمایا ارے جوان آدمی ڈرا کرے کہیں سے، میں تیرے ساتھ ہوں نا، ڈر کہے گا لاٹھی دیکھ کتنی مضبوط ہے، پہلے لاٹھیوں کا زمانہ تھا، لاٹھی بھی جانے تھے، لاٹھی کا فن بھی جانے تھے، چل کوئی بات نہیں۔ 30 مرتبہ تھوڑی دور جا کے پھر کہنے لگا گرو جی مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ بس گرو جی سمجھ گئے
गुरु जी ने कहा अरे इसे डर को फेंक दे, इसे डर को क्या कर, इसे लग रहा डर, इसे फेंक दे। 1 रुपया था इसकी जेब में, उठा के वहाँ जंगल में अपना कहीं फेंक दिया। 1 रुपया था जेब में, फेंक दिया। और जब फेंक दिया तो चला। अब चुप है, अब बहुत दूर पहुँच ले, बोलता ही नहीं। जब नहीं बोलता अब गुरु बोल ले, हाँ भाई अब भी डर लग रहा है, ना जी अब तो नहीं डर लग रहा। समझ में आई? सारा रंज खत्म हो गए ना उसकी वजह से। तो ये गुरु यूँ इस्लाह करते थे अपने मुरीदों की, अपने चेलों की, कि वो डर कहें की वजह से ये दिखाइयों ने वो चोर ले जावे। एक आदमी ने बंदूक खरीदी, तो मैंने उससे मुलाकात की, तो मैंने कहा अब तो मज़े से सोते होगे रात को पाँव फैला के। कहे ये किसका सोना? मैंने क्या हुआ? क्योंकि सब सोए पढ़ के रात को मैं जागूँ, कहीं चोर आके बंदूक न उठा लें। और जब सुबह को सब उठने लोग लगते हैं जब मैं सोता हूँ, तो बंदूक से राहत मिली, परेशानी बढ़ गई, परेशानी बढ़ गई ना, बढ़ गई। रात को लाला नहीं दिखेंगे, खड़का सा यहाँ को तो आ नहीं सकता कुछ और, यहाँ को तो रास्ता ही नहीं, ऊंची दीवार है। अरे वो है ज़रा सा यहाँ भट्टा सा, इसे सुबह करवाऊँगा इसे पूरी यहाँ। और सुबह उठ से वहाँ करवा दिया, उसे कंच लगवा दिया सुबह को। ये यहाँ बाज़ार में आपने देखा हो, बड़ी सी हवेली है, बहुत बड़ी, और इसको यहाँ इनका बनियों का बैंक कहा जाता था, बैंक। जो और बनिए थे वो भी सामान उसके यहाँ रखते थे, और आसपास देहात तक के हिंदू मुसलमान उसके यहाँ तांबे पीतल के बर्तन गिरवे रखे जाते थे। उस लाला का इतना बड़ा मालदार था, किसी को पता नहीं, चुपके सारे काम चल रहे। जब डकैती पड़ी 2.5 घंटे रात को डकैती पड़ी 2.5 घंटे, और उसके ऊपर सबसे ऊपरली छत पर रात को डकैत चढ़ा हुआ था, उसे क्या कहें उनकी ज़ुबान में, और वो लेटा यूँ, जहाँ भी गांव में कहीं रोशनी से दिखाई देती, सबसे ऊंचा था, जहाँ भी कहीं रोशनी दिखाई देती बस छर्रे यूँ जाके पड़े थे, वहाँ पर अंदर घुस जाता आदमी डर के मारे। ये हालत थी। 2 कत्ल हुए उसी में, और सारा माल उठकर बोरियों में भर भर के, बर्तन तांबे के, चांदी और सोना बोरियों में भर भर के जब चले, तो यूँ कह के गए वो उस्ताद जी ये तो बहुत अच्छा गांव है, बहुत माल मिला और खाने को भी बढ़िया मिला यहाँ से, चलो यहाँ फिर आवेंगे। यहाँ तो हाँ भाई चलो फिर आवेंगे, समझे जनाब। तो सब का सब लूट के ले गए। तो देखो सारा के सारे माल पे इतने बैंक समझते थे, अल्लाह की जब हिफाजत हटेगी तो चाहे बैंक हो चाहे कुछ हो, आवेगा सवाल नहीं। तो हिफाजत असल किसकी है? अल्लाह ताला की। अगर अल्लाह की हिफाजत चाहते हो तो मैंने जुमे से पहले जो कहा था वो यही कहा था कि ज़कात अदा करो। अल्लाह ने जो माल दिया तुम्हें रखने के लिए नहीं दिया। अच्छा भाई ये बताओ, जिसने दिया आज रात शहरी में, वो शाम को भी देगा नहीं देगा? तुम को फिक्र में पड़े, जानवरों को तो कभी फिक्र नहीं। हाँ कौवे को है फिक्र, जैसे कहीं से टुकड़ा मिल जाना, पेट रहा हो इसका भर, तो ला के उसे कौवा यूँ ईंटों में को यूँ वहाँ को रख ईंट रख के और ईंट ढक दे उस पर। अगर जब भूख लगेगी कहीं ना मिले तो यहाँ से आके उठा के खा लूँगा, पेट भर लूँगा। और जब भूख लगती है आके वहाँ ढूंढे तो भूल जा कहाँ रखा था, है ना, टकरे मार के वहाँ ईंटों पे को चले जा, वो कोई और ही खावे, रह गया नहीं रह गया। और जो अल्लाह पर भरोसा करके फुर्र से उड़ जाते हैं तो खा के भी आते हैं, बच्चों के लिए ले के भी आते हैं, तो अल्लाह पर भरोसा करके बेफिक्र है कि नहीं? लेकिन अल्लाह ताला ने निज़ाम के तहत हमें सिखाया है कि तुम भी अपना निज़ाम इनके तहत बनाओ। अगर कोई अल्लाह पर भरोसा करे तो हमारी बेशुमार मखलूक है, अल्लाह हम पर भरोसा करती है, हम उनको सुबह शाम खाने को देते हैं, उनके बच्चों को भी देते हैं। और अगर कोई जोड़ कर रखे कीड़ी की तरह, गर्मी के मौसम में जो कीड़ी मकोड़े भागे फिरेंगे बेओसान, सूंघ इतनी इंतज़ाम के साथ, वहाँ अगर कोई चीज़ रखी कीड़ियाँ वहीं पहुँच जाएंगी, इतनी हम भी ना खाएंगी, वहाँ से लाइन लगावेंगी और वहाँ से शक्कर गुड़ जो कुछ है उसे ढोना शुरू करेंगे अपने मकान में, और ला के जमा क्यों करेंगी? सर्दियों में काम आएगा, सर्दियों में बाहर नहीं निकला जाएगा, इसलिए यहाँ काम आएगा। तुम्हें यह नहीं किस्सा यही? अच्छा, जब एक ज़माना आता है कीड़ियाँ अंदर से वो सारा सामान जो रखा था उसको फ्रिज में रखे हैं, पता नहीं कहाँ रखे हैं, क्या बनाए उसका, सुबह से बन जाओ, उसमें बच्चे भी हों अंडे और उनके और वो भी होते हैं ग़िज़ा भी, सारा का सारा ढोना शुरू करना। क्या हुआ है, क्या ले जा रही है अभी,
پتہ نہیں کیا چیز ہے، ساری ڈھو رہی، کہاں لے جا رہی؟ اوپر لے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اب زمانہ برسات کا آ رہا ہے، اگر پانی آ گیا تو سارے گھروں کے سارے غذا سارے سال کی ختم ہو جائے گی کمائی، تو اوپر لے خانے میں مال کو پلٹ دو۔ امیر صاحب کا حکم ہے ان کے، کرتے نہیں کرتے؟ تو تم بھی اگر برسات میں اپنے گھر کو چھت کی صفائی کر لو تو تم تو زیادہ زیادہ کیڑیوں کے درجے تک پہنچے، انسان کے درجے تک نہیں پہنچے۔ لیکن انسانیت کا حق بھی ادا کرنا ہمیں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق دے۔ تو یہ اللہ نے رمضان کا روزہ، دن کا روزہ، رات کی تراویح اور تلاوت قرآن اسی لیے عطا فرمایا ہے کہ رمضان شریف میں لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ 1 روپیہ رمضان میں اگر دو گے زکوٰۃ کا تو سارے سال میں اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا رمضان میں ملتا ہے۔ 1 روپے کا 70 روپوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور یہ فرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیوں ہوا کہ تم ہی کہہ رہے تھے اللہ میں تو رکھوں 1 کروڑ روپیہ رکھوں، میں تو 10 کروڑ روپیہ رکھوں۔ اللہ تعالیٰ کہ مان جا، کیا کرے گا، تیرے کام کے نہیں ہے، تیرے تو وہ ہے جو کھا لیا، پہن لیا، دے دیا اللہ کے میرے نام پہ، وہ تو تیرا ہے، باقی تو دوسروں کا ہے، چوروں کا ہے، ڈاکٹروں کا ہے، بھنگیوں کا ہے، تمہارے گھر والوں کا ہے، تیرا کیا ہے؟ نہیں اللہ، یہ تو بات ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو اللہ میاں، مگر کیا بتاؤ میرا جی نہیں ٹھنڈا ہوتا، جی یوں چاہے گڈیاں سی دیکھوں نوٹوں کی، اور میں سونا چاندی کے ڈھیر بھی دیکھوں، اور میں پھر یوں دیکھ کے صندوق کھول کے یوں جی راضی ہو جائے، ہیرے جواہرات، تو یوں جی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے اگر تیرا جی چاہتا ہے تو میں تجھے اجازت دیتا ہوں، ظلم نہیں کرتا، تیرا جی میں نے تو بنایا تیرا جی، تو تیرا جی چاہتا ہے تو جی کا بندہ بننا چاہتا ہے تو پھر بندہ میرا بن۔ اللہ آپ کا بندہ بنوں تو سارا دینا پڑے گا؟ نہیں، سارا دینے کی ضرورت نہیں، سارا رکھ اپنے پاس، بس اس کا 40واں نکال دیے۔ یہ ایسا ہو جائے گا جیسے سانپ کا منہ بس زہر نکال دیا ہو، باقی تیرے لیے جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نسخہ بتایا کہ 40واں یعنی زکوٰۃ ادا کر دو تو پھر اس کا زہر ختم ہو جائے گا، یہ مال تمہارے لیے وبال نہیں بنے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ عید کا موقع ہے، قریب ہے، ایک عورت نے اپنے شوہر کو کہا یہ میرا زیور کا ذرا سا یہ ٹوٹ گیا، اسے ٹھیک کروا لو کنڈا، وہ لے کے چلے گئے، سنار کے یہاں دے دیا اور دے کے سب اور سامان خریدا۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا ہار، تو وہ لے کر کے ہار اپنا تھیلے میں رکھا، مگر وہ اس انداز سے رکھا نیچے گر گیا۔ اس لیے جب رکھو چیز کو دھیان سے رکھو، رکھی بھی گئی نہیں رکھی گئی۔ ایک آدمی نے یوں موبائل اٹھا جلدی سے یہاں جیب میں یوں کرا، چل دیا، اب وہ تو گر گیا نیچے، کپڑوں میں الجھ کے کھڑکا بھی نہیں ہوا، یہ سنا نہیں کھڑکا، اب جا کے دیکھے کہاں گیا، وہ تو وہاں جیب میں رکھا تھا وہاں گر گیا۔ اب آ کے ڈھونڈا میں نے، یہاں رکھا تھا جیب میں، اب ڈھونڈتا کیوں پھر ہے، معلوم ہے یہاں گر سکتا ہے، تو جب گرنے کا امکان ہے تو پہلے دیکھ کے کیوں نہیں رکھتے کہ رکھا گیا نہیں رکھا گیا۔ ایسی باتوں کا بھی سبق پڑھانا پڑ رہا، تعلیم کرنی پڑ رہی ہے، یہ تو خود بخود ہے۔ تو وہ اس نے تھیلے میں ڈالا، وہ نیچے گر گیا، یوں پکڑ رکھا ہے، اب تھیلے میں کس انداز سے ڈالا، وہ رپٹ کے نیچے چلا گیا۔ اب گھر آیا تو عورتوں کی خاصیت کیا ہے، ہوشیار بھی بہت ہیں یار، عقل بھی کم ہے ان میں، جتنی عقل کم ہوگی وہ ہوشیار بہت ہوگا۔ تو بیوی نے کہا میرا ہار لائے، ہاں اسی میں ہے، یعنی دیکھ رہا ہے کہ تھیلا لے گیا تھا خالی، اللہ رہا اتنا بھر کے کیا کا مال لایا رمضان میں، دیکھو تو صحیح، اس میں بادام بھی ہیں، پستے بھی ہیں، کھجور بھی ہیں، مکھانے بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اسے تو سب کچھ نظر انداز۔ میرا ہار کہاں، وہ سب سامان نکال کے اسے کچھ نہیں دیکھتی، ہری مرچوں کو نہ ٹماٹر کو، بس سب پھینک کے نہیں دیکھا، ہار تو کہیں بھی نہیں، یوں تو کہیں بھی نہیں ہے ہار میرا، یہ جھاڑ کے کپڑے یہاں تو کہیں بھی نہیں اس میں ہار۔ میں نے کہا اللہ کی بندی اسی میں، شوہر نے بھی دیکھا تو واقعی ہی نہیں، اور کہا انا للہ و انا الیہ۔ اچھا میں دیکھتا ہوں، بس گئے جا رہے تھے، ابھی سنار کی دکان تک نہیں پہنچے کہ راستے میں دیکھا بھیڑ لگ رہی چاروں طرف، لوگ کھڑے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کہنے لگے ایک سانپ پڑا ہے، سانپ پڑا، اسے دیکھ رہے ہیں لوگ، سانپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو گیا اس نے دیکھا تو ہار پڑا ہے، یہ گیا رہے تو میرا گھر والی کا ہار ہے، بٹھا کے اسے اٹھایا، اسے اٹھا کے بنا، کہنے ارے کیا اٹھا رہا کیا ہے یہ، کہنے ہار ہے، اور ہے کیا، ارے ہار ہے، ارے یہ تو سانپ، بولو بھائی سانپ تھا نہیں تھا، سب کو دکھا جیب چل رہی تھی یوں، کہنے ہاں،
کہنے لگے سانپ تھا، اگر یہ حال ہوتا کبھی کہنا اٹھا لیتے ہیں یہاں سے، تو نے جو ہاتھ لگایا تو ہار بن گیا، ورنہ تو سانپ نظر آ رہا تھا سارے سب پبلک کو۔ انہوں نے کہا ہاں ہوگا، میرا تو ہار ہے۔ انہوں نے کہا یہ بتا یہ ہار سانپ کی شکل کیوں دکھ رہا تھا یہاں پڑا ہوا، اور جیب کیوں چلا رہا تھا؟ اس نے کہا اور تو میں کچھ جانتا نہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ حساب لگا کر صحیح ادا کرتا ہوں، ہے نا۔ اب زکوٰۃ تو بیٹھ رہی، کسی پہ 500 روپے دے دیے، 200 روپے ہو گئی زکوٰۃ ادا، کہ بھائی جیسے مغرب کے پڑھتے ہو 3 رکعت نماز فرض مغرب کے ادا کرتا ہوں، 4 نہیں پڑھ سکتے، 2 نہیں پڑھ سکتے، پہلے 3 جو بیٹھی ہے زکوٰۃ وہ دو، آگے اور زائد نفلیں پڑھو، اس کا الگ انعام ملے گا، اس کا الگ انعام ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام تو دیکھو، جو تمہارے پہ زکوٰۃ بیٹھی اس میں قرضہ بھی دیکھو پہلے، اگر قرضہ بھی تمہارے ذمہ ہے وہ قرضہ ادا کرو، اور قرضہ ادا کر کے جو فالتو بچے اس میں سے زکوٰۃ لو۔ زکوٰۃ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کتنا رحم کھا رہا ہے ہم پر۔ انہوں نے کہتا مجھے نہیں پتا اس کا قرضے ورضے کا، زکوٰۃ دو 40واں، جو کہتا نا، کہتا حق تھا نہیں اللہ کو، لیکن نہیں کہا پہلے قرضہ ادا کرو، کیونکہ قرضہ اگر تم لے کے آئے تو جنت نہیں میں دوں گا میں تمہیں۔ تو قرضے سے بچنا فرض ہے، اور زکوٰۃ جس کے ذمہ ہو حساب لگا کے ادا کرنا فرض ہے۔ بہشتی زیور میں زکوٰۃ کا بیان ہے، اسے پڑھو یا سنو، اور پڑھے ضرورت تو مفتیوں سے معلوم کرو۔ پیر صاحب سے معلوم نہیں کرنا زکوٰۃ کو، مفتی سے معلوم کرنا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا مسئلہ مسائل کا تعلق پیروں سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق مفتیوں سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اب دینا کہاں ہے، اس کے لیے 8 درجے ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اپنے عزیز و خاندانوں میں عورتوں کو پتہ رہتا ہے کون کتنے پانی میں ہے، فلانی بیوہ ہے، کہ بیوہ کو دو، بیوہ تو عورتوں کو پتہ کتنا زیور داب پہ بیٹھی بیوہ، عورتوں کو پتہ ہے تو وہ بتا دیں گے تمہیں کہ نہیں وہ اس قابل نہیں، اس پہ تو خود زکوٰۃ فرض ہے بیوہ پہ، تو بیوہ ہونے پر زکوٰۃ نہیں دی جاتی، بلکہ زکوٰۃ کے مستحق ہو تب بیوہ کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو اپنے خاندان میں جو ایسی ضرورت مند ہیں عورتیں دھیان کریں، ان کے نام لکھیں اور ان کو زکوٰۃ کا پیسہ تقسیم کریں۔ دوسرے نمبر پر جو دین کا کام کر رہے ہیں، طالب علم ہو یا کہیں کے دیندار عالم ہو جن کے پلے دنیا نہ ہو، زکوٰۃ ان پر فرض نہ ہو، ایسے عالموں کو اور ایسے طالب علموں کو جو دین کا کام کر رہے ہوں دینا فرض کے ادائیگی میں مددگار ہے، اس سے اللہ کے دین میں زیادہ فائدہ ہوگا اور ثواب زیادہ ملے گا۔ دارالعلوم دیوبند ہمارا مرکز ہے، دارالعلوم کی رسید بک رکھی ہے میرے پاس یہاں، وہ رکھ گئے تھے بڑے میں آتے ہیں یہاں، تو دارالعلوم دیوبند، دوسرا وقف دارالعلوم ہے اس کا، اور ایک تھانہ بہن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ ہے وہاں کا، اور ایک جمعیت علماء جو پورے ملک میں مسلمانوں کی تنظیم ہے بڑی، اور بڑے بڑے کارنامے انجام دیتی چلی آ رہی ہے آج تک، شروع سے اول تک۔ تو ایک اس کی بھی ایسی رسید میرے پاس رکھی ہے، جو ہمارے یہاں جمع کرنا چاہے ان کی رسید جہاں جا کی تو وہ لے لیں، ورنہ جہاں تمہیں وہاں ہر جگہ آتے ہیں دارالعلوم والے سفیر بھی، اور تھانہ بھون کا تو کہیں جاتے نہیں، جلال آباد کے بھی جاتے ہیں کہیں کہیں، تو ان کو خود بخود ذمہ داری سے پہنچانا چاہیے تاکہ ہمارا صحیح مصرف میں خرچ ہو۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک آدمی گٹھڑی لایا، اس میں کچھ برتن تھے، کچھ کتابیں تھیں، کچھ کپڑے تھے، حضرت کے سامنے جب رکھا کھولی تو حضرت نے دیکھ کے فرمایا کیا کسی کا انتقال ہو گیا ہے؟ فرمایا کہ جی ہاں ابا کا انتقال ہو گیا۔ اچھا تو یہ ان کے کپڑے، ان کے برتن جس میں کھاتے تھے، یہ کتابیں ان کی ہیں؟ جی ہاں۔ فرمایا ان کو تقسیم کر لیا؟ کہ جی نہیں۔ فرمایا تو تمہیں صدقہ کرنا جائز نہیں ہے، مدرسے میں دینا جائز نہیں ہے، پہلے جا کے ان کو میراث میں لگا کر تقسیم کرو، پھر اپنے حصے کی چیز کو چاہے کو رکھے چاہے خیرات کرے۔ تو جہاں اتنے تقوی کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور واپس ہم نے بہت منی آرڈر باہر ملکوں سے آتے ہوئے اور واپس ہوتے ہوئے دیکھے حضرت کے یہاں۔ ایک آدمی لکھ رہا ہے حضرت یہ 50,000 روپے مدرسے کے ہیں، مدرسے میں دے رہا ہوں اور دعا فرمائیے گا، بس وہیں سے جواب واپس، منی آرڈر واپس۔ یہاں دعائیں بکتی نہیں سمجھے، وہاں دعائیں لو جی کیا ہے، یہ جوڑا ہے اپنا کپڑے سلوا لیے عید کے واسطے، اچھا
اچھا بھائی اللہ تعالیٰ خوش رکھے، تمہیں جزا دے، بہت اچھا۔ اجی دعا کریو میرے واسطے، پھر کہہ رہا اوپر سے دعا کریو میرے واسطے، تو یہ دعا کی اجرت میں دیے تمہیں پیسے، میں تو دکان کھول کے بیٹھوں دعا کروانے والے، آ کرو نام لکھوا کرو، پیسے جمع کر جا کرو۔ جب یوں ٹھیکہ لے ملے تو یوں ملے گا۔ کیوں کہہ رہا ہے دعا کے لیے؟ تو ٹھیکے میں تو مجھے جوڑا دے رہا ہے کہ میں دعا کرتا رہوں گا تیرا جوڑا پہن کے، جس کے لیے دے رہا ہے وہ دے گا اس کا اجر، تو میرے پلے نہیں ہے۔ تو حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ منی آرڈر واپس ہو جاتا تھا، یہاں دعائیں بکتی نہیں ہے۔ اور لوگوں کی عادت کیا ہے؟ کچھ دیا، چاہے مدرسے میں دو، چاہے مسجد میں دو، اور ان سے امام صاحب سے اور مولوی صاحب سے کیا کہیں گے؟ دعا کرتے ہیں جی، دعا اسے تو کچھ دیا نہیں، دھیلا بھی مسجد میں دیا یا مدرسے میں دیا، اسے کیا دیا؟ امام صاحب کو کچھ بھی نہیں دیا، اور کہا اسے دعا کرتے، تم تو خالی دعا کرتے رہی بس، تمہیں کچھ نہیں چاہتا۔ اور پھر بعض تو یوں کہتا ہے اجی خاص وقت میں یاد رکھیو، ہے نا، خاص وقت میں یاد رکھیو۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا حضرت خاص وقت میں دعا میں یاد رکھنا، تو فرمایا لعنت اس خاص وقت پر جس میں اللہ کے علاوہ کوئی اور نظر آوے۔ وہ کیا خاص ہوا جس میں غیر اللہ گھس جاوے؟ تجھے یاد رکھیں گے خاص وقت میں؟ وہاں وہ تو رسول کا مقام تھا کہ آسمانوں پہ پہنچ کے جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے تھے تو اس وقت میں بھی آپ نے یوں کہا تھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو جو ایسے بزرگ ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ میں سب کو لے کے چلتے ہیں، اور جو خالص اللہ تعالیٰ پر نظر رکھتے ہیں وہ کسی کو نہیں جانتے، وہ تو صرف اللہ ہی اللہ کو جانتے ہیں، باقی خیر سے اللہ۔ آئی سمجھ میں لا الہ الا اللہ کا مقصد؟ اب روزے میں اچھا نصیب ہو رہا ہے، ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ نفس کو مردہ بنانے میں مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ نہیں بھائی، زبان الٹ پلوٹی، پیٹ خالی ہو رہا، تو پیٹ خالی ہو رہا، صبر نہیں کا انتظام بھی تو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ پک نہیں رہا گھر میں سب کے انتظام کر رکھا نہیں کر رکھا؟ تو صبر بھی تو کوئی چیز ہے، اتنے پکے جائے صبر کرو، 2-4 گھنٹے 2-3 گھنٹے کتنے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ نفس اب لا الہ الا اللہ، لا الہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا